الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم، رسول محتشم، شاہ بنی آدم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مقام، سیاہ لامکاں، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم۔ میرا نبی وہ ہے جو اولاد آدم کا بھی فخر ہے اور آدم کا بھی فخر ہے۔ فخر آدم و بنی آدم، نیر بطہا، رازدار ما اوہا، شاہد ما توہا، صاحب علم نشرہ، ہادی سبل، مولا کل، ختم رسول، معصوم آمینہ، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ کہ حضور ناز میں اپنی محبتوں کے، عقیدتوں کے، ارادتوں کے خراج پیش کرتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ سارے پڑھیں، کوئی خاموش نہ رہے، سٹیج والے اور سامعین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میرے واجب القدر، واجب الاحترام پیر طریقت، رہبر شریعت، فخر السادات، آل نبی، اولاد علی، مجاہد ملت، حضور قبلہ سید ذوالفقار حسین نقوی شاہ صاحب، اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک پیر تجمل حسین شاہ صاحب، اور سٹیج پر بیٹھے تمام علماء اکرام۔ اگر نام لوں تو وقت کم ہے۔ تمام علماء اکرام، ثنا خوان رسول اور سامعین، السلام علیکم۔ یہ ہمارا ختم نبوت کا جو پروگرام ہے، 10واں سالانہ پروگرام ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تیری بات کرتے کرتے آقا، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے۔
میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، اور جب تک بکے نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک ارے بکے نہ تھا تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے انمول کر دیا۔ کیا بات، کیا بات، ماشاءاللہ۔ یہ گل ساری سرکار دی ہے، گل ساری سرکار دی، بولو گل ساری، گل ساری حضور اللہ کے آخری نبی، حضور اللہ کے آخری نبی، حضور اللہ کے آخری نبی، حضور اللہ کے آخری نبی حضور کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جو بندہ اس پر عقیدہ رکھتا ہے سننے کے بغیر، اس کی تو بات ہی کیا ہے نا۔ واہ واہ، کیا بات، یہ ہمارے ایمان کا اہم جز اور حصہ ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ بے شک بے شک، قرآن میں بھی غور کیجئے تو آپ کو یہی ملے گا، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ بے شک، ایک مثال سے شروع کرتا ہوں۔ جب لوگوں نے کہا نا زید بن محمد، یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت زید نبی پاک کے بیٹے ہیں، واقعہ تو بڑا لمبا ہے۔ پھر طلاق دے دی زید نے اپنی بیوی حضرت زینب کو، حضور نے ان سے نکاح کر لیا، تو اب طوفان بدتمیزی اٹھا، لوگ اعتراض کرنے لگے کہ نبی نے بہو سے نکاح کر لیا ہے، نبی نے بہو سے نکاح کر لیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا۔ واہ واہ، اب سنیے، بچے سے کلاس میں کھڑکی کھلی رہ جائے نا تو استاد جا کے ڈانٹتا، کہتا کھڑکی کیوں کھلی رکھی ہے؟ کہنا کھڑکی کا ہوتا ہے، لیکن جلال میں دو باتیں اور کر جاتا ہے۔ کھڑکی کیوں کھلی ہے؟ بلب کیوں جل رہا ہے؟ پردے کیوں کھلے ہوئے ہیں؟ انہیں بند کرو۔ نبی نے زینب سے شادی کی تو اللہ نے قرآن میں یہ بتلانے کے لیے 3 تنبیہ کر دی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سبحان محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تنبیہ ہو رہی ہے، اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تاج دار ختم نبوت، تاج دار ختم نبوت، تاج دار ختم نبوت۔ حضور علیہ السلام، صحابہ کرام موجود تھے، موسم بڑا خوشگوار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سنو توجہ کے ساتھ۔ صحابہ، ابھی آدم کا جسد خاکی بنا نہ تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی، کہ ابھی آدم کا جسد خاکی تخلیق نہ ہوا تھا، میں اس وقت بھی لکھا گیا۔ یا نبی اللہ کیا لکھے گئے؟ فرمایا اللہ نے لکھ دیا تھا خاتم النبیین۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ابھی کچھ بھی نہ تھا، حضور اس وقت بھی خاتم النبیین تھے۔ بے شک، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ رشتہ داریاں، نہ قبیلے، نہ کنبے، نہ بیٹی کا رشتہ، نہ باپ کا رشتہ، نہ قبیلے، نہ برادری، نہ زمین، نہ آسمان، نہ ستارے۔ اس وقت خدا تھا اور خدا کے بعد مصطفیٰ تھا۔ سبحان اللہ، فرمایا میں لکھا گیا خاتم النبیین۔ ماشاء اللہ، تو اس پر مرزے نے اپنے لانتی ذہن سے ایک بات کی، قبلہ عمران صاحب، میں نے آج ہی پڑھا ہے۔ اس نے ایک بات کی، لانتی مردود نے کہا جب لکھا گیا نبی آخر الزمان نبی ہے تو آدم آئے تو ان کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑا،
پھر نوح آئے، ان کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑا، پھر حضرت ابراہیم آئے، وہ خاتم النبیین ہیں، ان کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑا، پھر حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، حضرت یحییٰ، حضرت داؤد، حضرت یونس، سب آتے رہے، خاتم النبیین کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اگر میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں تو مصطفیٰ کی ختم نبوت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ مرزے پہ لعنت، کوئی بھی زبان کو خاموش نہ رہے، جو مرزے کا یار ہے وہ خاموش رہے۔ مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، مرزیے پہ لعنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب اس کا ہمارے علماء نے جواب دیا ہے، بڑی توجہ سے سنیے، بڑی محنت سے یہ ڈھونڈا ہے۔ انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ سارے نبی آئے، حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑا، اگر میں نے نبوت کا اعلان کر دیا تو کیا فرق پڑ گیا؟ اب سنیے، علماء دیوبند نے بھی جواب دیا، علماء اہل سنت نے بھی جواب دیا، اور کیا جواب دیا؟ جب حضرت ابراہیم آپ کے جو صاحبزادے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کا انتقال ہوا، آپ پاس بیٹھ کے رو رہے ہیں، پاس بیٹھ کے رو رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ، عظیم عظیم اسکالر، استاذ علماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالشکور رضوی صاحب، صدر جمعیت علماء پاکستان ضلع فیصل آباد، ان کے ساتھ ماشاءاللہ جمعیت علماء پاکستان کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر جاوید اختر نورانی صاحب، ان کے ساتھ محترمی محمد اسماعیل صاحب ماشاءاللہ جو رہنما ہیں جمعیت کے، وہ تشریف لائے، ان کے ساتھ مفتی عطاء المحسن صاحب ماشاءاللہ، آپ بھی اسٹیج کی زینت بنے ہیں، جتنی بھی دوست احباب ماشاءاللہ تشریف لائے، دل کی اتھارٹی سے سبھی کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ بیٹھ جائیں تمام حضرات۔ تمام حضرات بیٹھے، آنے والے مہمانوں کو ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ سارے نبی آئے، نبوت میں فرق نہیں پڑا، اگر میں نے اعلان کر دیا تو کون سا فرق پڑا؟ علماء اہل سنت، جن میں اشاہ احمد نورانی صدیقی جیسے جید علماء کا فیصلہ، آپ فرمانے لگے کہ حضور علیہ السلام کا لخت جگر جب اللہ کو پیارا ہوا، حضور رونے لگے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کون سا نبی ہے جس کے کہنے پر جابر کے بیٹے زندہ ہوتے ہیں؟ یہ کون سا نبی ہے جن کے کہنے پر چاند ٹکڑے ہوتا ہے، سورج پلٹتا ہے؟ اور اللہ نے قرآن میں بھی کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اس وقت حضور رو رہے تھے تو کیا اس وقت یہ نہیں کہہ سکتے تھے اے اللہ میرا بیٹا لوٹا دے؟ اگر بیٹا لوٹ آتا تو ختم نبوت کا جو تاج ہے، جو ختم نبوت کا تاج ہے، اللہ نے مصطفیٰ کے لیے بنایا۔ اب اس کے بعد اس کائنات میں اور کوئی سر نہیں۔ اگر نبی کا بیٹا لوٹ آتا یا دنیا سے نہ جاتا، اگر اسے نبوت نہ ملتی تو کجی پیدا ہوتی، اگر نبوت دی جاتی تو نبوت آگے چلی جاتی۔ اللہ نے ختم نبوت کا تحفظ سب سے پہلے خود کیا، محمد کی اولاد کو واپس لے کر تاجدار ختم نبوت کے تاج کو محفوظ کر دیا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ من تحفظ ناموس رسالت، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، بیٹا قربان ہو گیا کس پر؟ ختم نبوت پر۔ ذرا غور تو کیجئے، بیٹا کس پر قربان ہو گیا؟ ختم نبوت پر۔ حضور دعا مانگتے، اللہ زندگی واپس لوٹا دیتا۔ ختم نبوت کی تحفظ کی سب سے پہلی جو بات ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ آج لوگ اس بات کو غور سے نہیں دیکھتے، غور سے نہیں سنتے،
اس پر توجہ نہیں کرتے۔ یقین جانیے مدینہ طیبہ میں نماز پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، مکہ مکرمہ میں نماز پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، مواجہ شریف پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے کا بڑا ثواب ہے۔ جب پیر میر علی شاہ صاحب مدینہ طیبہ میں تھے تو بتائیے مواجہ شریف پر کھڑے ہو کر سلام بھی کہتے ہوں گے، ریاض الجنہ میں روزہ بھی کھولتے ہوں گے، اور بڑی بڑی جگہ پر جا کر حضور علیہ السلام پر درود پاک بھی پڑھتے ہوں گے۔ اور حضور خواب میں آئے اور کیا کہنے لگے؟ بیٹا مہر علی، ایک بندے نے نبوت پر ڈاکہ مارا ہے، وہ میری حدیثوں کو کینچیوں سے کاٹ رہا ہے، مدینے سے جاؤ اس کا مقابلہ کرو۔ کیا پتہ چلا؟ وہ مدینے میں جانا افضل بات ہے، لیکن اس سے افضل ختم نبوت کا تحفظ کرنا اس سے بڑی افضل بات ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ختم نبوت کا تحفظ کرنا اس سے بھی بڑی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، 40 راتیں وہاں رہے، اللہ سے کلام ہوئی، اللہ نے الواح عطا کیا، تختیاں عطا کی، آپ لے کر آئے۔ اب ان تختیوں کو پڑھتے ہیں، ان تختیوں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ ایک امت آئے گی وہ سب سے آخری امت ہوگی، ایک امت آئے گی وہ سب سے آخری امت ہوگی، دنیا میں آنے میں وہ آخری ہوگی اور جنت میں جانے میں سب سے پہلی امت ہوگی۔ اللہ سے عرض کی یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، یہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ، اے موسیٰ، وہی نازل کی، یہ امت میں نے تیرے لیے نہیں بنائی، یہ میں نے امت اپنے حبیب کے لیے بنائی ہے۔ اے موسیٰ غور سے سنو، اس امت کا جو نبی ہے وہ بھی آخری نبی ہوگا اور یہ امت بھی آخری امت ہوگی۔ اب حضور علیہ السلام اس امت میں آخری نبی بن کے آئے۔ آپ نے خود فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخرا، میں مرسلین کا قائد ہوں، اس پر فخر نہیں کرتا۔ اپنے القاب خود ارشاد فرمائے انا قائد المرسلین ولا فخرا، میں مرسلین کا قائد ہوں، میں فخر نہیں کرتا۔ انا خاتم النبیین ولا فخرا، میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، میں آخری نبی ہوں، اس پر فخر نہیں کرتا۔ پھر فرمایا میں عاقب ہوں، نبیوں کو ختم کرنے والا۔ اب جو بندہ اس بات پر کوئی دلیل چاہے وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر و حشر میں بھی کام آئے گا، اور یہ وہ عقیدہ ہے جو اس عقیدے کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے مدینے کے تاجدار کا ہاتھ اس کی پشت پر ہوتا ہے، اور جس کی پشت پر مدنی کریم رؤوف الرحیم کا ہاتھ آ جائے وہ بندہ کسی میدان میں ڈول نہیں سکتا۔ آج ہم نے اپنے اسلاف سے، قبلہ نورانی صاحب سے، قبلہ مولانا عبدالستار نیازی صاحب سے، اور دیگر کتنے کتنے جید علماء ہمیں یہ سمجھاتے رہے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے رہے۔ ہم اپنے اکابرین کا، اپنے بڑوں کا جتنا شکریہ ادا کریں ادا نہیں کر سکتے۔ ان نے ہمیں شعور دیا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، یہ مردود لعنتی اندر ہی اندر داخل ہو کر ہمارے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ اب ایک روایت سنیے، بڑی ہی پیاری ہے، اس کے راوی سیدنا فاروق اعظم ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین میں اتارے گئے، زمین میں اتارے گئے تو اللہ سے عرض کی اے مالک میری مغفرت فرما دے، جو خطا ہوئی ہے یہ اللہ کی معصیت ہوتی ہے،
جو بھی خطا ہوئی درگزر فرما، تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ۔ اللہ نے وحی کی، آدم یہ تو نے نام کہاں سے لیا؟ تجھے کس نے بتایا محمد کے بارے میں؟ تو عرض کی، اے مالک، جب تو نے مجھے پیدا کیا، میں نے آنکھ کھولی، تیرے عرش پر دیکھا تو میں نے کیا دیکھا؟ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں جان گیا یہ بڑا ہی کوئی قیمتی نام ہے، اللہ کا محبوب ہے، جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ بے شک۔ تو اللہ نے فرمایا، اے آدم، یہ تیری ہی اولاد میں سے ہوگا، یعنی جتنے نبی آئے سب اولاد آدم سے آئے، یہ تیری ہی اولاد میں سے ہوگا اور یہ آخری نبی ہوگا۔ اگر اسے پیدا نہ کرتا آدم، میں تجھے پیدا نہ کرتا، اگر اسے پیدا نہ کرتا تو اپنا آپ بھی میں ظاہر نہ کرتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، حضور کی ذات کریمہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا، اے میرے یعقوب، تیری اولاد میں بڑے بڑے گروہ آئیں گے، تیری اولاد میں بادشاہ آئیں گے، تیری اولاد میں بڑے بڑے گروہ آئیں گے، لیکن مکہ مکرمہ میں ایک محمد آئے گا، وہ میرا نبی آخر الزمان نبی ہوگا، سبحان اللہ۔ امی ہوگا۔ کتنی ہی حدیثیں، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہمیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر یہ سبق دیتی ہے، اے ایمان والو، قادیانیوں سے بچنا، ان کے فتنے اب بہت زیادہ عروج پر ہیں۔ بڑے مٹھاس اور پیار سے ہماری صفوں میں داخل ہوتے ہیں، اور ہماری صفوں میں داخل ہو کر ہمیں یہ نہیں کہتے کہ کلمہ نہ پڑھو، وہ آہستہ آہستہ ہمیں نماز سے منع نہیں کرتے، کلمے سے منع نہیں کرتے، وہ اپنے انداز میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے فتنوں سے بچنے کی توفیق دے۔ بچنے کی ایک ہی صورت ہے، بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ اپنے علماء سے اپنا رشتہ قائم رکھو، اپنے علماء سے اپنی دوستیاں رکھو۔ جب بھی کوئی مشکل آئے تو اپنے علماء کے پاس جا کے وہ مسئلہ پوچھ لو، انشاءاللہ قادیانیوں کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ۔ تو سامعین، انہی الفاظ پر اختتام کرتا ہوں۔ مہمانان گرامی تشریف فرما ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد